آگے پہنچانے کی توفیق کا ساتھ ساتھی جو دائیں بائیں دور بیٹھے ہیں وہ مہربانی کریں آگے تشریف لیں. آگے کافی جگہ سامنے ممبر کے سامنے خالی ہے، ہمت فرمائے بھائی. دائیں بائیں ساتھی کے آگے جگہ خالی ہو وہ خلا کو پر کر لیں. ہمت کریں بھائی، ماشاء اللہ ہمت کریں تاکہ بیان شروع ہو جائے. ہمت کریں بھائی. جزاک اللہ. یہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے. یہ فنا ہے اور وہ بقا ہے. اور وہ کیسی بقا ہے جو مرنے کے بعد میرے بھائی زندگی شروع ہونے والی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمین سے لے کے آسمان تک، شمال سے جنوب، مشرق سے مغرب، سارا جو یہ خلا ہے اس کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور اس کے بعد ایک پرندہ میں لگا دیا جائے جو 500 سال کے بعد ایک دانہ ڈھیر میں سے بھر اور 500 سال تک وہ کھاتا رہے، اس کو ہضم کرتا رہے. 500 سال کے بعد دوسرا دانہ اٹھا لے، پھر 500 سال گزر جائے تیسرا اٹھا لے. ہر 500 سال کے بعد ایک ایک دانہ اٹھاتا رہے. آسمان زمین کے خلاف میں جتنے دانے ہیں ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی. آخر تمہاری زندگی ختم ہو جائے. یہ میرے بھائی دار الفنا ہے، وہ دار البقا ہے. اس جہان کی آسمان زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے یہ سب فانی ہے، ختم ہو جائے. جب اللہ کا حکم ہوگا اور فرشتہ سور پھونکے گا، اس کو فنا کرنے کا اللہ ارادہ فرمائیں گے، آسمان پھٹ جائیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، زمین پر زلزلہ ہوگا، سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی اور یہ پہاڑ ریزے کی طرح، کپاس کی طرح اڑ گئے. میرے محترم بزرگوں، یہ زندگی، یہ جہان جو ہے دار الامتحان ہے اور آخرت دار الانعام ہے. ہم سب امتحان میں دے رہے ہیں، امتحان کے کمرے حال میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کا نتیجہ میرے بھائی کو موت کے وقت نکلا. آدمی جس حال میں، جس طریقے سے زندگی دنیا میں گزارتا ہے، یہ انسان اسی حال میں مرے گا اور کل قیامت کے دن اسی حال میں اٹھے گا. اگر یہ ایمان اعمال کے ساتھ اس نے زندگی گزاری تھی تو میرے بھائیوں یہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا. اور اگر میرے بھائیوں اور پھر قیامت کے دن ایمان والوں کے ساتھ یہ اٹھایا جائے گا. اور اگر اللہ کی نافرمانی کی تو میرے بھائیوں جس حال میں زندگی گزاری ہے اسی حال میں موت آئے گی اور اسی حال میں اس کو اٹھایا جائے گا. اب اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی کو جو ہمیں موقع دیا ہے کہ مرنے کے بعد آنے والی جو زندگی ہے اس کی میں اور آپ تیاری کر لیں. اور اس کی تیاری بہت آسان ہے. اس کی تیاری بہت آسان ہے. اس کی تیاری کیا ہے میرے بھائیوں؟ ایمان اور صالح اعمال والی زندگی. ایمان اپنے دل کے اندر لاؤ اور اعمال اپنے اعضاء و جوارح کے اندر لاؤ. اللہ کے حکم والی زندگی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی زندگی. میرے بھائی کی اتنی مشکل نہیں ہے.
ایمان والوں کے لیے اللہ نے اور اعمال صالح والوں کے لیے اللہ نے دنیا کی بھی کامیابی رکھی ہے میرے بھائیوں، آخرت کی بھی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عزت جو کس کے لیے ہے؟ عزت اللہ نے ایمان والوں کے لیے رکھی ہے۔ اللہ نے فرمایا عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا کہ ایمان اعمال والوں کے لیے دنیا میں بھی میں کامیابی دوں گا، آخرت میں بھی کامیابی۔ میرے بھائیو، کامیابی کے لیے اللہ نے ہمیں دین عطا فرمایا، کامیابی کے لیے دین عطا فرمایا۔ دین کیا ہے؟ اللہ کے حکم، نبی کے طریقوں کا نام دین۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور اعمال صالح کر لیتے تو میں آسمان اور زمین کی برکات ان کے اوپر کھول لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ آسمان سے بھی برکتوں کی بارش ہوتی اور زمین بھی جو برکتیں ہوتی۔ پھر فرمایا کہ ایمان میرے بھائیوں، پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اگر صالح اعمال کر لیں، ایمان والی عورتیں، ایمان والے مرد صالح اعمال کر لیں، عمل الصالحات، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال، پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ میں ان کو چین والی زندگی دوں گا، سکون والی عزت دوں گا، عزت والی زندگی دوں گا، صاف ستھری زندگی نہیں ملے گی۔ ان کے دلوں کے اندر، ان کے دل غلط یقین سے پاک ہوں گے، غلط جذبے سے پاک ہوں گے، ان کے دلوں میں چین ہوگا، ان کے دلوں میں محبت ہوگی، ان کے اسباب میں برکت ہوگی، ان کی دعاؤں میں قبولیت ہوگی، ان کی اولاد فرما بردار ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہماری کامیابی اور ناکامی کا جو تعلق اللہ نے رکھا ہے، کامیابی اور ناکامی ہے اللہ کے پاس۔ اسباب تو برتن ہے میرے بھائیوں، کامیابی بھی اللہ ڈالتے ہیں اور ناکامی بھی اللہ ڈالتے ہیں۔ اور کامیابی اور ناکامی میرے بھائیوں وہ اعمال کی بنا پر ملتی ہے۔ فرمایا کہ جب فحاشی اور بدکاری دنیا میں عام ہوگی، فحاشی اور بدکاری کھلے عام ہوگی، اللہ تعالیٰ آسمانوں سے جو ہے اپنی بارشیں روک دے۔ فحاشی اور جو ہے بدکاری عام ہوگی، اللہ ایسی بیماریاں بھیجیں گے ڈاکٹر کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ جب تم زکوٰۃ کو روک لو گے، اللہ آسمان سے بارشوں کو روک لے گا۔ جب تم ناپ تول میں کمی کرو گے تو پھر اللہ پاک جو ہے وہ تم پہ ظالم بادشاہ مسلط کر دیں گے، تمہارے اوپر قحط آئے گا، تمہارے اوپر مشقت آئے گی۔ جب تم اللہ کے احکامات کے خلاف اپنا قانون بناؤ گے پھر تمہارے اندر اللہ گھر گھر کا کھانا جنگی بھیج دے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اماں عائشہ، یہ زلزلے زمین میں کیوں آتے ہیں؟ اے اماں، یہ زلزلے زمین میں کیوں آتے ہیں؟ فرمایا جب زمین کے اوپر شراب کھلے عام پی جاتی ہے اور رقص اور سرور کی محفلیں قائم ہوتی ہیں، پھر اللہ کو آسمان میں غیرت آتی ہے اور اللہ زمین کو حکم فرماتے ہیں اس کو ہلا کر دھسا کے رکھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم دنیا کی بھی کامیابی چاہتے ہیں، آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں دین اپنی زندگیوں میں لانا پڑے گا، دین اپنی زندگیوں میں لانا پڑے گا۔ دین کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ دین زندگی میں آئے گا پھر کیا وہ خوشیاں لائے گا، محبتیں لائے گا، عداوتیں ختم ہو جائیں گی، دشمنیاں جو ہیں محبتوں میں بدل جائیں گی اور جنگ جو ہے وہ امن میں بدل جائے گی۔ اگر دین زندگی میں نہیں ہوگا، ایمان اور اعمال والی زندگی نہیں ہوگی
پھر میرے بھائیوں کیا ہوگا؟ مال ہوگا، دولت ہوگا، شہرت ہوگی، عہدے ہوں گے، ساتھ کے ساتھ اللہ پریشانیوں کی بہانے کھولے، پہلے پریشانی آئیں گی، پھر انگریزی میں کہتے ہیں فرسٹریشن ہوگی، اور پھر ڈپریشن ہوگی، پھر خودکشیاں ہوگی۔ ایک ملک میں یورپ کے ملک کی اسٹڈی پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ایک مزدور کی تنخواہ 9 یا 10 لاکھ روپے ماہانہ ہے ایک مزدور کی تنخواہ۔ پھر اس کے ساتھ لکھا ہوا تھا سب سے زیادہ خودکشیاں اس ملک میں ہوتی ہیں، کیونکہ میرے بھائیوں خالی ہیں اعمال سے۔ جتنی بھی قومیں دنیا میں آئیں میرے بھائیوں، انہوں نے غلط یقین ان کے دلوں میں تھا، اللہ کی نافرمانی کی، نبی کی نافرمانی کی، میرے بھائی اللہ نے انہیں تباہ کر کے رکھا۔ نوح علیہ السلام اس کی قوم میرے بھائی اکثریت والی تھی، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ پاک نے میرے بھائیوں سیلاب بھیج کر، پانی کا عذاب بھیج کر سب کو تباہ کر دیا۔ شعیب علیہ السلام کے زمانے میں ان کی میرے بھائیوں بہت بڑے ان کی محنت جانتے تھیں، ناپ تول میں کمی کی، اللہ پاک نے میرے بھائیوں ان کے اوپر آسمان سے آگ برسا کے میں ختم کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جب اس نے نافرمانی کی تو میرے بھائیوں آسمان ایک فرشتہ بھیجا، اور فرشتہ آیا اور اس نے بستی کو اٹھا کے آسمان پہ لے گیا اور وہاں سے الٹا کیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ تو میرے بھائیوں اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کا قافلہ لے کر مدینے سے مکہ چلے، راستے میں ایک شخص فوت ہو گیا، جب اسے دفنانے لگے تو اس کو ایک سانپ میں لپیٹ دیا، اژدہا نے۔ پھر اس کی دوسری جگہ قبر کھودی، پھر جو ہے نا اس میں سے اژدہا نکل گیا۔ پھر تیسری دفعہ جب جو جگہ قبر کھودی، پھر جو ہے وہ اژدہا نکل آیا، اژدہا نے اس کو لپیٹ لیا۔ باہر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس شخص کو اس سانپ اژدہے کے ساتھ ہی دفن کر دیا۔ جب وہ واپس آئے نا حج کر کے، ان کی بیوی سے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے، اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ غلے کی تجارت کرتا تھا اور اس کے اندر جو ہے صاف ستھرے غلے کے اندر بھوسا بھی ملا دیتا تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو پکڑ لیا۔ تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ تو بہت کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اے میرے بندو تمہیں کیا ہو گیا؟ تم رب کریم سے کیوں مجھ سے دور ہو؟ میں تو بڑا کریم ہوں، اپنے مخلوق سے بہت زیادہ پیار کرنے والا ہوں۔ ایک صحابی ہے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ سے فرمایا غصہ نہ کیا کرے، غصہ نہ کیا کرے تو جنت میں چلا جائے۔ پھر آپ سے نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے جو طبیعت میں سخت مزاج ہو اور زیادہ کھانے والا ہو اور بازاروں میں چیخ پکار کرنے والا ہو اور رات کو مردے کی طرح سونے والا ہو اور دنیا کی بہت ساری معلومات رکھنے والا ہو اور آخرت کے امور میں غافل ہو۔ اللہ اس شخص سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے۔ پھر فرمایا اے عائشہ، آپ حضرت نے جس کا بک اے عائشہ اپنے اندر نرمی پیدا کر، نرمی انسان کے اندر زینت پیدا کرتی ہے۔
اور سختی سے اپنے آپ کو بچا، سختی انسان کو ایبدار کرتی ہے۔ پھر فرمایا یہ لوگوں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے رہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہ تم میں وہ سب سے اچھا ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اچھا ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں، اچھا سلوک۔ تو میرے بھائی بزرگوں، بس یہ ایمان والی زندگی اور اعمال صالح والی زندگی، اسی کو دین کہتے ہیں۔ اور دین میں سب سے پہلی چیز ہے میرے بھائیوں، اپنے یقین کا صحیح کرنا ہے، اپنے یقینوں کو بدلنا ہے۔ دعوت تبلیغ کی جو محنت ہے یہ یقینوں کے بدلنے کی محنت ہے، اور یہ طریقوں کو بدلنے کی محنت ہے، اور احساس اور ذمہ داری پیدا ہو جائے کہ ہم کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں، ہمارا کیا مقصد زندگی ہے۔ میرے بھائیو دیکھو، جب آدمی کوئی بھی دنیا کی چیز اپنے مقصد پر ہوتی ہے نا، اس کی قدردانی کی جاتی ہے، اور جب مقصد سے وہ ہٹ جائے تو میرے بھائیوں پھر اس کی وہ قدردانی نہیں کی جاتی۔ اب یہ چھوٹی سی مثال ہے، یہ بلب ہے، یہ اپنے مقصد پر ہے، اس کا مقصد ہے روشنی دینا۔ جب یہ بلب روشنی دینا چھوڑ دے گا، اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنے مقصد سے ہٹ گیا۔ پھر اسے اتار کے جو ہمارے سر پر جو لگا ہوا ہے، سر کا تاج بنا ہوا ہے، اسے اتار کے کام پھینکیں گے، کچرے کی ٹوکری میں پھینکیں گے۔ جب تک گائے اور بھینس اپنے مقصد پر ہے، وہ دودھ دے رہی ہے تو ہم اسے چارہ بھی کھلاتے ہیں، پھل بھی کھلاتے ہیں، بھوسا بھی دیتے ہیں، ہاں جی، اور گرمیاں ہوں اسے نہلاتے بھی ہیں، اور اس کے اوپر پنکھا بھی چلاتے ہیں۔ جب مقصد سے ہٹ جائے تو بھائیوں پھر ہم اس کو کسائی کے حوالے کریں۔ تو یہ امت میرے بھائیوں، اس کے دو مقصد ہیں۔ بحیثیت انسان ہونے کی اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ نے اس انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ جنات انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ایک مقصد اس کا یہ ہے۔ دوسرا مقصد اس کا کیا ہے؟ دوسرا مقصد میرے بھائیوں، ہاں جی، اس کا اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، اپنی بھی آخرت کی فکر کرنا، اور ساری دنیا کے انسانوں کو آخرت کی فکر دلانا کہ خود بھی ہم جہنم کی دہن کی آگ سے بچ جائے، اور ساری دنیا کے انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہمیں اپنے یقینوں کو بدلنا پڑے گا۔ اللہ کی ذات اور صفات کا یقین ہمارے دل میں آ جائے کہ اللہ ایک خالق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، اللہ اپنی قدرت سے خالق ہے۔ اللہ ایسا خالق ہے کہ اس نے آسمان، اتنا بڑا آسمان پیدا کر دیا اور بغیر دیواروں کے، بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا ہے، بغیر عمد ترونہا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس آسمان کو پیدا کر کے ہوا کے اندر معلق کر دیا ہے، جیسے وہ بارہ جو ہے تھوکنا جو ہے وہ معلق ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان زمین کی خزانوں کی چابیاں میرے پاس، لہو مقالید السماوات والارض، آسمان اور زمین کے جو خزانے ہیں ان کی چابیاں میرے پاس ہیں۔ آسمانوں میں جو کچھ ہے اس پر بھی میرا تسلط ہے، زمین کے اندر جو کچھ ہے اس پر بھی میرا تسلط ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا انسان کا چاہنا ہے، اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے۔ انسان کا چاہنا صرف جانا ہے، اور اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے۔ آسمان زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جس کا میں چاہتا ہوں رزق وسیع کر دیتا ہوں، اور جس کا چاہتا ہوں میں اس کو تنگ کر کے رکھتا ہوں، کیونکہ آسمان زمین کے خزانوں کی چابیاں میرے پاس ہیں۔ میں رب السماوات کی ہوں،
اور رب العرش بھی ہوں، رب العالمین بھی ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آسمان زمینوں کی جو چابیاں ہیں خزانوں کی وہ تو اللہ کے پاس ہے، لیکن وہ چابیاں کیا ہیں، وہ چابیاں کون سی ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ بحمدہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بعد الخیر۔ یہ 7 چابیاں ہیں آسمان زمین کے خزانوں کی۔ پھر فرمایا جو آدمی ان کو روزانہ 10 دفعہ صبح شام پڑھ لے، شیاطین کے لشکروں سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ساری دنیا میں شیاطین کے لشکر ہیں نا، انسانوں اور جنات میں شیاطین کے لشکروں سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ حور عین سے اس کی شادی کی جائے، چاروں کتابوں کے پڑھنے کا، تورات، انجیل، زبور، قرآن پڑھنے کا اس کو ثواب ملے گا۔ اگر اس دن یا 10 دن کے اندر یا مہینے کے اندر مر گیا تو شہیدوں کے ساتھ اس کا راشن، شہیدوں کے ساتھ۔ تو میرے بھائی بزرگوں، اللہ کی ذات اور صفات کا یقین اپنے دل میں لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رازق ہے، اللہ اپنی قدرت سے رازق ہے، اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے، اللہ اپنی قدرت سے، اللہ ایسا سننے والا اور اللہ ایسا دینے والا کہ فرمایا کہ کالا پہاڑ ہو اور کالے پہاڑ کی کالی جڑ میں کوئی کالی پیوٹی چل رہی ہے، اللہ ایسے سمیع ہیں، ایسے بصیر ہیں، ایسے رزاق ہیں کہ کالے پہاڑ کی جڑ میں کالی چیونٹی کے چلنے کو بھی دیکھ رہے، اس کے چلنے کی آہٹ بھی سن رہے، اللہ وہاں پہ سے بول رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا موسیٰ اس پتھر کے اوپر لاٹھی مارا، جب انہوں نے پتھر کے اوپر لاٹھی ماری نا، عصا مارا تو پتھر ٹوٹا، پھر فرمایا ایک عصا اور لگا، ایک ضرب اور لگا، جب دوسری ضرب لگائی تو دوسرا پتھر ٹوٹا اور ایک تیسرا پتھر نکلا، پھر اللہ نے فرمایا کہ ایک ضرب اور لگائے، جب تیسری ضرب لگائی نا تیسرا پتھر ٹوٹا، اس میں سے ایک کیڑا نکلا اور کیڑا زندہ ہے اور اس کے منہ میں گھاس کا پتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ دیکھ کے حیران ہو گئی، یا اللہ، پتھر کے اندر پتھر اور پتھر کے اندر پتھر اور پتھر کے اندر کیڑا اور وہ بھی زندہ، اور وہاں تو نے اس کی روٹی روزی کا انتظام کیا۔ اللہ نے بتایا پریشان حیران ہو، اس کے قریب اپنا کان بھی نہیں جائے، جب وہ کان اس کے کیڑے کے قریب لے گئے نا تو کیڑا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہے، اللہ کی تعریف میں مصروف ہے۔ سبحان من جرانی و یارف و مکانی و جسمہ و کلامی و یرزقنی ولا ینسانی، میرا رب وہ پاک ذات ہے، سبحان من جرانی، جو 3 پتھروں کے اندر مجھے دیکھ رہا ہے، و جسمہ و کلامی، اور میری بات بھی سن رہا ہے 3 پتھروں کے اندر، اور مجھے دیکھ بھی رہا ہے، میرے مکان کو بھی جا رہا ہے، میری بات کو بھی سن رہا ہے، اور 3 پتھروں کے اندر مجھے کھلا پلا بھی رہا ہے، مجھے کھلاتا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہ اللہ جو آسمانوں کا خالق اور مالک ہے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ہاں جی، جس کے ارادے کا نام وجود ہے، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، اللہ کو کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، اللہ کے ارادے کے نام ہی وجود ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق، ایمان اعمال والی زندگی بنائیں، اور میرے بھائیوں توبہ استغفار کی کیفیت میں رہیں، نیکی بھی کریں اور پھر اللہ سے ڈریں اور پھر معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون،
اے میرے بندو تمہیں کیا ہو گیا مجھ سے معافی کیوں نہیں مانگتے؟ تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، تاکہ تم پہ رحم۔ میرے بھائیو، اب وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، اور جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور میرے بھائیوں وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم ہاتھ اٹھائیں ہمارے کام بن جائیں، اس کے لیے ایک ہی راستہ، اس کے لیے کیا ہے بھائیو؟ ایک ہی راستہ۔ جیسے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، 2 اور 2 نہ 5 ہے، نہ 2 اور 2 3 ہے، 2 اور 2 4 ہی ہیں۔ اسی طرح اللہ کو ساتھ لینے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ وہ محمد رسول اللہ کا راستہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اعمال ہماری زندگی میں آ جائیں گے، اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، صرف اللہ ساتھ نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ پوری کائنات کا نظام ہمارے لیے مسخر کر دیں گے، ہمارے تابع کر دیں گے۔ ہاں، اور ایسا مسخر کریں گے، ہوا پر ہمارا حکم چلے گا، سمندروں پر ہمارا حکم چلے گا، زمین پر ہمارا حکم چلے گا۔ ہاں، جیسے اللہ نے اپنی قدرت سے میرے بھائیوں، صحابہ نے کامل اتباع کی اللہ اور اس کے رسول کی، اور اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کا فرما بردار بن کر اللہ کی اطاعت کرے گا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، وہ یقیناً جو ہے اپنی مراد کو پہنچ گیا، کامیاب ہو گیا۔ اللہ نے صحابہ کے لیے میرے بھائیوں زمین آسمان کا نظام مسخر کر دیا۔ حضرت ابراہیم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں زمین میں زلزلہ آیا، زمین ہلنے لگی، مکانات ہلنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا، اے زمین، کیا میں تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا؟ تو ٹھہر جا۔ ان کا یہ کہنا تھا، زمین کا زلزلہ ختم ہو۔ مدینے کے پہاڑ سے آگ نکلی، اور آگ نکلتے نکلتے بڑھتے 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 تھا کہ مدینے کی بستی رات ہو جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک سال ایک تمیمداری جا کے اس آگ کو بجھاؤ۔ تمیمداری جو ہے میرے بھائیوں نے کہا، کیسے بجھاؤں؟ کہ نہیں، میں جو کہتا ہوں بجھاؤ جا کے۔ تمیمداری رضی اللہ تعالیٰ، اللہ سے تعلق بنا ہوا ہے نا، اللہ سے تعلق بنا ہوا ہے۔ اب آگ کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، ہاتھ کا اشارہ کرتے جا رہے ہیں، کچھ پڑھتے جا رہے ہیں، اور جس سوراخ سے آگ نکلی تھی اس کے اندر واپس رکھے اور پتھر رکھے اندر۔ 1500 سال گزر گئے، دوبارہ آگ نکلی، آتش فشاں پہاڑ۔ حضرت حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی ہیں، وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر نکلے ایران کی طرف۔ راستے میں سمندر آ گیا، اب نہ کشتیاں ہیں نہ پل ہیں، اب پار جانے ہیں، پر حملہ کرنا ہے۔ اب بہت بڑا لشکر ہے، اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، اپنے لشکر پر نظر ڈالی۔ یہ کوئی کبیرہ میں تو نہیں ہے، کوئی سب اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، نبی کی اطاعت میں ہیں۔ نظر ڈال کے 4 اللہ کے نام، یا علی و یا عظیم و یا حلیم و یا کریم، یہ اللہ کے 4 نام لے کر اپنے گھوڑے، اونٹ اور اپنا لشکر کو سمندر میں ڈال دیا، اور ایسے اس پر چل رہے ہیں سمندر میں جیسے کہ سڑک پہ چلتے ہیں۔ اس پار پہنچ گئے۔ ایک صحابی نے دیکھا کہ یار میرا جو نا سامان میں وہ جو تھا نا پانی کا پیالہ تھا نا، وہ پیالہ نہیں ہے، وہ کہیں گر گیا اس میں سمندر میں۔ اب اس کنارے پہ جا کے اللہ میاں میرا پیالہ بتا دے، اور کوئی پیالہ ہونے چاہیے، سمندر کی پانی کی چھال آئی اور پیالہ پانی۔ میرے بھائیوں، یہ کیا ہے؟ یہ صرف ان کے لیے نہیں تھا۔ جو ان اعمال کو اختیار کریں گے، صحابہ والے اعمال کو اختیار کریں گے، اللہ کی وہی مدد نصرت
چاہے 14ویں صدی ہو چاہے 40ویں، اللہ کی وہی مدد نصرت ان کے ساتھ ہو جائے گی، اللہ اپنی قدرت سے ان کے ساتھ ہو جائے گی۔ تو اللہ کی مدد کو لینے کا ایک ہی طریقہ ہے ایمان، اعمال، تقویٰ۔ جب ایمان، اعمال، تقویٰ اختیار کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بغیر محنت کے مال دیں گے، بغیر مال کے اللہ چیزیں دیں گے، بغیر چیزوں کے اللہ کام بنائیں گے۔ ہاں، جب اللہ سے ہم ڈر جائیں گے، ہاں، اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیں گے، ایمان امان والی زندگی ہوگی، ہاں جی، دل کے اندر ایمان ہوگا اور اعمال صالح کریں گے اور اللہ کا خوف ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ آسمان زمین کی برکات ان پر کھول دیں گے۔ ایک صحابی ہیں، وہ پہلے یہ واش روم تو ہوتے نہیں تھے، جنگل ہوتے تھے، وہ جنگل گئے، واپس آ رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ 2 چوہے ہیں، چوہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کشتی کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں چوہے۔ تو انہیں بس ایسے سوجی دل میں آئی، وہ جو پیالہ تھا نا وہ اس پہ چوہوں کے اوپر ایسے ڈالا، ایک چوہا پھنس گیا، ایک نکل گیا۔ جو چوہا نکل گیا نا تو وہ دور بیٹھ کے نا ایسے منہ بنا کے نا شکل جیسے زبان حال سے کہہ رہے ہو، سیاں ہم تو بڑے کھیل رہے تھے، مزے میں تھے، آپ نے آ کے ہاں جی میرا ساتھی چھین لیا۔ تو صحابی سے دیکھتے رہے، جب کچھ نہ بنا تو وہ چوہا جو ہے نا اپنے بل میں گیا، سوراخ میں گیا اور وہاں سے ایک سونے کی شرفی لا کے رکھ دی، صحیح تو صاحب نے 30 دنوں میرے ساتھی کی جان چھوڑو۔ وہ سارے پھر خاموش ہے، پھر یہ چوہا جاتا ہے دوسری اشرفی اٹھا کے لاتا ہے، ہاں جی، پھر یہ صحابی خاموش ہے، پھر تیسری لاتا ہے، پھر چوتھی لاتا ہے، حتیٰ کہ 17 اشرفیاں جو لا کے اس نے ڈھیر کر دی، یہ صحابی پھر بھی خاموش ہے۔ پھر یہ جاتا ہے، وہ جو ہے نا تھیلی گتھلی اس کو لا کے ڈال دے، یہ لو اب اس میں کچھ نہیں۔ اور صحابی نے جو ہے وہ اپنے گتھلی کے اندر جو ہے نا تھیلی کے اندر وہ ساری اشرفیاں ڈالی اور اس کا پیالہ اٹھایا اور چوہے کو آزاد کر دیا، اور یہ اشرفیاں کو لے کے اپنے گھر بھی گئے۔ جو ہمیں مل جاتی ہے سب پتہ کہ میں رہتے وہاں، آج ہم کسی کو بتاتے بھی نہیں۔ اب یہ صحابی جو ہے نا اس تھیلی کو اٹھا کے حضور کی خدمت میں لے گئے اور سارا واقعہ بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا تم نے اس میں ہاتھ تو نہیں ڈالا تھا؟ یہ اصل ہاتھ تو نہیں ڈالا تھا۔ فرمایا اللہ نے یہ تیرے تقویٰ کی بنا پر تجھے اپنے غیب سے رزق دیا۔ تو بھائی اللہ کی نہیں بدلا، اللہ کی قدرت کی نہیں بدلی، اللہ وہی طاقت والا ہے۔ اللہ بڑے، اللہ کے خزانے بڑے، چھوٹے خزانے اللہ کے، ہاں اللہ بڑے، اللہ کے خزانے بڑے، اس کے دینے کے پیمانے بڑے، اس کے دینے کے دہانے بڑے، اس کے دینے کے بہانے بڑے۔ اور بھائیوں سے ناراض نہ کریے، اس کے قید خانے بھی بڑے، اسے ناراض نہ کریے بھائیوں، اس کے قید خانے بھی بڑے، اس لیے میرے بھائیوں دوستو، ہم جو ہے نماز پڑھ کر اللہ سے اپنی ضرورت پوری کرائیں گے۔ اعمال میں سب سے بڑا عمل اللہ کے نزدیک کون سا ہے بھائی؟ نماز۔ ساری جو ہے نا شریعت حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر کہا ہے عرش سے فرش پہ لے کے آیا آپ سے، اور نماز ایک ایسا عمل ہے جس کو اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو، محبوب کائنات کو آسمانوں کو بلا کر گفٹ کیا۔ ابراہیم میرے بھائیوں، حضرت آدم علیہ السلام کے گلے میں پھوڑا نکلا، پھوڑا، ہاں ملا پھوڑا نکلا، انہوں نے نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کی، وہ پھوڑا جو ہے وہ یہاں سے پیٹ میں آ گیا، پھر 2 رکعت اور پڑھی، ہاں جی وہ پھر سرینوں میں آ گیا، 2 رکعت اور پڑھی، وہ اپنے جو ہے نا گھٹنے کے نیچے آ گیا، ٹخنوں میں آ گیا، 2 رکعت اور پڑھی۔ ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ سلام اللہ علیہ کی بیوی تھی، ان کو لے کر جو ہے میرے بھائیوں آ رہے تھے نا،
تو ایک ملک سے گزرے، اس ملک کا جو بادشاہ تھا نا وہ ایسا تھا کہ نئی نویلی دلہن کو دیکھ کر اور اسے دینا، اس کے جو ہے نا روایتین کو، اس کے شوہر کو جبرن مجبور کر کے اس کے ساتھ گزارتا تھا رات۔ اس کے کارندوں نے بتایا کہ وہ بڑا خوبصورت جوڑا ہے۔ کارندے پہنچ گئے، حضرت سارہ علیہ السلام اللہ علیہ کو پکڑ کے لے گئے بادشاہ کے پاس۔ اللہ اکبر! جب وہ لے گئے نا تنہائی میں، کمرے میں، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز پڑھنا شروع کیا، صلاۃ الحاجت پڑھنا شروع کیا کہ یا اللہ تو نے میری عزت کی حفاظت کرنی ہے۔ اب جب وہ اکیلے کمرے میں ان کی طرف ہاتھ بڑھاتا نا، اس کے ہاتھ پاؤں چھل ہو جاتے، اسے مرگی کا دورہ پڑ جاتا۔ ہاں، ایک دفعہ کیا، دو دفعہ کیا، اور پھر اللہ نے دوسرا کام کیا کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اور وہ جہاں پر وہ ان کی بیوی کو لے کر گئے تھے اس کمرے میں، اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے، اور ابراہیم علیہ السلام دور سے دیکھ رہے کہ اللہ میری اہلیہ کی حفاظت فرما ہے۔ تیسری دفعہ جب اس کے ہاتھ پاؤں شل ہوئے نا، اس نے معافی مانگی، اور حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کہتے ہیں ان کی بیٹی تھی، اس کو انہوں نے گفٹ کر دیا کہ سارا جو ہے بہت بزرگ خاتون ہے، یہ اس کی خدمت میں کرنا۔ تو میرے بھائی بزرگوں، نماز ایسی زبردست دولت ہے، جیسے مولوی صاحب فرما رہے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب اپنا تعارف کرایا نا کوہ طور پہ بلا کے، تو سب سے پہلے کیا حکم دیا؟ اقیم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ مجھے یاد رکھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے نماز پڑھا۔ صحابہ کو جتنے بھی مسئلے آتے تھے، میرے بھائی نماز پڑھ کے اللہ سے اپنے مسئلوں کو حل کرنا۔ اس لیے فرمایا نماز کہاں پڑھیں گے بھائی؟ مسجد میں پڑھیں گے، گھر میں؟ مسجد میں پڑھیں گے، پہلی صف میں پڑھیں گے، بعد جماعت پڑھیں گے، ہاں جی، خوشی و خضوع کے ساتھ پڑھیں گے۔ نماز عالمانہ اور ذاکرانہ پڑھیں گے۔ علماء کیا فرماتے ہیں؟ نماز کیسے پڑھیں گے بھائیو؟ عالمانہ اور ذاکرانہ۔ عالمانہ کیا ہے میرے بھائیو؟ پورے مسائل کا اور فضائل کے علم کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ نماز پڑھیں گے عالمانہ اور ذاکرانہ، فضائل اور مسائل کے علم کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اور ذاکرانہ اللہ کے دھیان والی نماز پڑھیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ جس کے لیے نماز پڑھیں وہ آدمی باقی سب کچھ یاد ہے۔ نماز میرے بھائیوں مسجد میں پڑھیں گے، باجماعت پڑھیں گے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں گے، خوشی و خضوع کے ساتھ پڑھیں گے۔ نماز پڑھ کر اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کو اللہ سے پورا کریں۔ کسی نے پوچھا جی میواتی سے کہ آپ کہتے ہیں کہ نماز کے راستے سے اللہ ضرورتیں پوری کرتا ہے، میاں جی کیسا کرتا ہے؟ تو میواتی جو ہوتے تھے نا وہ بڑے سیدھے سادے زبان میں بات کرتے تھے۔ انہیں کہا تجھے پتہ نہیں ہے؟ میں بتاؤں تیرے سارے مسئلوں کا حل نماز میں ہے۔ کیسے؟ کہ بھائی لیا لوٹا اور بھرا پانی اور بنایا وضو اور بچھایا مصلی اور پڑھی نماز اور پھیرا سلام اور بہائے آنسو، بنا کام اتنی دیر تو لگے۔ اچھا ایک خوبصورت حدیث آپ کو میں سناتا ہوں جس کا مفہوم ہے، اور حیات الصحابہ میں لکھی ہوئی ہے، پڑھ رہے ہیں آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آخری جو آپ نے بیان فرمایا نا اپنی وفات سے پہلے، آخری جو بیان فرمایا نا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اہتمام کے متعلق بات فرمائی، اور فرمایا جو شخص اس 5 وقت کی نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھے گا، سنت اور مستحبات کی رعایت رکھتے ہوئے جماعت کے ساتھ پڑھے گا، وہ کوندتی ہوئی جیسے آسمان میں بجلی چمکتی نا، کوندتی ہوئی بجلی کی طرح اس راہ سے گزر جائے گا۔ ایک انعام۔ دوسرا انعام فرمایا کہ جو شخص 5 وقت کی نماز کو اہتمام کے ساتھ سنتوں کا خیال رکھتے ہوئے، مستحبات کا خیال رکھتے ہوئے عالمانہ اور جو ہے وہ ذاکرانہ نماز پڑھے گا، ہاں جس کا مفہوم ہے، فرمایا کہ اس شخص کا جو ہے نا، اس شخص کو جو صفِ اولین کے اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں گے ان کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا۔
تو پھر فرمایا اللہ اکبر. پہلی دفعہ میں نے یہ حدیث شریف پڑھی جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص 5 وقت کی نماز کو اس دن جو شخص 5 وقت کی نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھے گا, سنتوں کو رعایت کرتے ہوئے پڑھے گا اور جماعت کے ساتھ پڑھے گا, تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا, اس کو اس دن 1000 شہید ہونے والے شہیدوں کے درجے کے برابر سمجھ. بھائی نماز میں غفلت نہیں کرنی, نماز میں غفلت نہیں. ایک شخص آیا آ کے عرض کیا یا سنا یہ میرے جو اونٹ ہے نا, اونٹ اس نے بڑا مجھے تنگ کیا ہوا, رات کو آدھی رات کو یہ رستہ توڑا کر دوڑ جاتا ہے. آپ نے اونٹ کی پیشی لگا, آپ نے فرمایا اونٹ یہ کیا ہوا, تو کیوں جو ہے نا اپنے مالک کو تنگ کرتا ہے؟ تو اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا اے اللہ کے پیارے رسول, جب آدھی رات ہوتی ہے نا اور یہ میرا مالک جو ہے مجھے گھوٹے کے ساتھ قلعے کے ساتھ بھاگ کے سو جاتا ہے, جب آدھی رات ہوتی ہے تو ایک آگ چلتی ہے دور سے, وہ آگ آ کے اور میرے مالک کی چرپائی کے نیچے سے شعلہ بن کے جو اٹھتی ہے اور اس کی تپش مجھے لگتی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں جل کے خاک ہو جاؤں گا, اس لیے جب میں رستہ توڑا کے بھاگ جاتا ہوں. آپ نے پھر اس کی پیشی لگا دی مالک کی اونٹ والی, یہ اونٹ کیا تیری شکایت کر رہے ہیں, تیرا کون سا وہ عمل ہے جس کی وجہ سے تیرے جو نا آپ کے شعلے جو بھڑکتے ہیں تیری چرپائی کے نیچے, کھاٹ کے نیچے؟ کہ یا رسول اللہ مزدور بندہ ہوں, سارا دن محنت کرتا ہوں, تھکا ڈھلتا ہوتا ہوں, بعض دفعہ جو ہے عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہوں. میرے بھائی ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے بھائی کتنا نقصان ہو رہا ہے, ہمارے بیٹوں کا, ہماری اولاد کا, ہمارے ہمسایوں کا کتنا نقصان ہو رہا ہے, اور ہمارے اندر اس کا کوئی درد و فکر ہے. فرمایا کہ تبلیغ کی روح کیا ہے؟ انسان ہے نا, آنکھیں دیکھ رہی ہیں اگر روح ہے, کان سن رہے ہیں, زبان بول رہی ہیں, ہاتھ کام کر رہے ہیں, اگر روح نکل جائے بھائی آنکھیں دیکھیں گی, زبان بولے گی, ہاتھ کام کریں گے. فرمایا تبلیغ کی روح کیا ہے جس کے لیے میں اور آپ سب نکلے ہوئے ہیں؟ میرے بھائیو, حضور والا غم, حضور والا درد, حضور والا فکر, حضور والی بے چینی, حضور والی بے قراری لے کر سینے کے اندر پھر کے دعوت دینا, سمندروں کے جزیروں میں پہنچ کر اللہ سے ہوتا, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا, پہاڑوں کی چوٹیوں پر, عرب کے ریگستانوں میں, صحراؤں میں پھر کے کچے میں پکے میں پہنچ کر اللہ کی بڑائی کے بول بیان کرنا, اللہ کی طرف بول بلانا, اور جو ہے حضور والا غم و درد اور فکر سینے میں رکھ کے چلنا, یہ تبلیغ کی روح ہے بھائی, یہ تبلیغ کی روح ہے. میرے بھائیو, تبلیغ وہ کرے گا جسے تبلیغ لگی ہوئی ہو. پہلے آدمی تبلیغ میں لگتا ہے, پھر اسے تبلیغ لگتی ہے, پھر وہ دوسروں کو تبلیغ لگاتا ہے. پہلے آدمی ایمان عمل پہ آتا ہے, پھر مسلم بنتا ہے. اپنے بننے میں بھائی سب کا بننا ہے, اپنے بننے میں سب کا بننا ہے. تو میرے بھائیو دوستو, اب یہ ہے کہ ایک اپنی عبادت ہے, ایک دعوت ہے. عبادت اپنا روزہ نماز میں لگنا کرنا, یہ عبادت ہے. اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف بلانا, ایمان اعمال کی طرف بلانا, آخرت کی طرف بلانا, یہ دعوت ہے. میرے بھائیو, ہمارے لیے اس امت پر کیا ہے؟ عبادت بھی ہے اور دعوت بھی ہے. عبادت بھی ہے اور دعوت بھی ہے. میرے بھائیو, ہمارے صحابہ نے کیسے محنت فرمائی, کتنی قربانیاں دی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ کے انگاروں پہ ڈال کر گھسیٹا جا رہا ہے, لیکن دعوت نہیں چھوڑی. خبیب اور خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے سینوں پہ پتھر کی چٹان رکھی جا رہی ہے, لیکن دعوت نہیں چھوڑی. عبداللہ بن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, انہیں الٹا لٹکا کر اور چٹائی میں لپیٹ کر الٹا لٹا کر اور نیچے سے میرے بھائیوں لکڑیوں کی دھنی دی جا رہی ہے, لیکن دعوت نہیں چھوڑی. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 ٹکڑے ہو گئے, دعوت نہیں چھوڑی.
اللہ نے کسی بھی عمل کو یہ نہیں فرمایا اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے. کسی بادشاہ کسی وزیر کے لیے اللہ نے کہا کہ اس کی بات بحث ہو سکتی ہے. ایک جھوپڑی میں رہنے والا اور ایک کیلے اور سیب بیچنے والا اگر وہ اللہ کی طرف بلانے والا ہے, اللہ فرماتے ہیں اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے. جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے, لوگوں کو اللہ کا تعارف کرائے, اس سے بہتر کسی کی بات نہیں ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں دیکھو اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے یہ ہے میرا کام, یہ ہے میرا مقصد زندگی اور یہ ہے میرا راستہ. کون سا بھائی؟ کھیتی باڑی کرنا, ڈاکٹری انجینئرنگ کرنا؟ نہیں. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ فرما دیجئے یہ ہے میرا کام, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور پوری بصیرت کے ساتھ. اور یہ میرا کام بھی ہے انا و من اتبعنی, یہ بتا دو یہ میرا کام بھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور میری امت کا بھی یہی کام. پھر اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب آپ وہ سب کچھ پہنچا دیں, اس کی تبلیغ کر دیں جو تیرے رب نے تجھے دیا ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک. یہ کون فرما رہے ہیں بھائی؟ اللہ فرما رہے ہیں, اپنے محبوب کو فرما رہے ہیں کہ ہر اس چیز کی تبلیغ کریں, ہر اس کلمے کی تبلیغ کریں, لوگوں تک پہنچائیں جو کچھ تمہارے رب نے تمہیں دیا ہے. پھر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا بھائی ہمیں, اپنی امت کو کیا فرمایا آپ نے یہ حکم دیا بلغوا عنی ولو آیۃ. اگر تمہارے پاس ایک آیت بھی قرآن کی ہے, تم مفسر نہیں ہو, تم مفتی نہیں ہو, تم عالم نہیں ہو, تم حافظ نہیں ہو, ایک قرآن کی آیت ہے اس کو بھی دوسرے تک پہنچا دو. اللہ فرماتے ہیں مجھے اس شخص کے لیے میرے لیے محبت واجب ہو جاتی ہے, میرے لیے اس شخص کے لیے میرے دل میں اس شخص کی محبت واجب ہو جاتی ہے جو میری وجہ سے دوسروں سے محبت رکھتا ہے. میری شخص کے لیے محبت واجب ہو جاتی ہے جو میری وجہ سے لوگوں کی خیرخواہی کرتا ہے. میری محبت اس شخص پر واجب ہو جاتی ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے ہیں. اے داؤد تیرے بعد ایک میں نبی بھیجوں گا جس کا نام احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. وہ سچے اور سردار ہوں گے, وہ نہ کبھی مجھے ناراض کریں گے نہ میں کبھی ان سے ناراض ہوں گا. ان کی خطائیں کرنے سے پہلے ہی معاف کر دی گئی. ان کی امت میری رحمت سے نوازی گئی اور ان کی امت کو میں نے وہ نوافل دیے جو پچھلے نبیوں کو دیے, اور ان کی امت کو میں نے وہ فرائض دیے جو پچھلے نبیوں کو دیے. تہجد نبیوں کو فرض دی نہیں تھی, تہجد نبیوں کو فرض تھی, اللہ نے ہمیں نفل کر کے دے دی. اور پھر فرمایا کہ یہ کل قیامت کے دن جب میرے حضور ہوں گی حاضر میری امت کی, میرے نبی کی وہ امت ہی جنہوں نے اپنے آپ کو سب کچھ لگایا ہوگا, چھپایا ہوگا, مٹایا ہوگا اور میری دعوت کو لے کے سارے عالم میں پھرے ہوں گے. ان کے چہروں کا نور مثل انبیاء ہوگا. لوگ کہیں گے کہ نبی آ رہے ہیں, فرشتے کہیں گے نبی نہیں ہیں, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین کے وہ امتی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنی خواہشات کو اپنے سینوں میں دبا کر اللہ کے کلمے کو بلند کیا, اللہ کی بات کو, اللہ کے نبی کے دین کو لے کر کریا بستی اقلیم اقلیم, سمندر کے جزیروں میں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور جو ہے وہ اپنے عرب کے صحراؤں میں لے کر اللہ کے کلمے کو بلند کیا, اللہ کی بھٹکی ہوئی مخلوق کو اللہ کے ساتھ ملانے کی محنت کی. یہ وہ لوگ ہیں. پھر فرمایا کہ ان کی جو ہے نا ان کا وہ پروٹوکول ہوگا, جو نبیوں والا پروٹوکول ہوگا, جو نبیوں کا ساتھ اللہ حشر کریں گے اور ان کی کرسیاں نبیوں کے ساتھ لگیں گی اور ان کو اللہ پاک نبیوں کے پڑوس والی جنت دیں گے. اور میرے بھائی دعوت تبلیغ کی جو محنت ہے نا اس میں سارا اپنی ذات سے لے کر اور سارے عالم کے انسانوں کا پروگرام ہے. یہ دعوت والی جو محنت ہے نا اپنی ذات سے لے کر, اپنے گھر سے لے کر, اپنے خاندان سے لے کر, اپنی برادری سے لے کر, اپنے بستیوں سے لے کر, اپنے ملک سے لے کر سارے عالم اور قیامت تک آنے والے انسانوں کا پروگرام ہے. یہ عام محنت نہیں ہے.
नबियों वाली मेहनत। मौलाना उमर पालनपुरी साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे, अल्लाह कहते हैं कु अनफुसकुम, अपनी जात को ठीक करो, अपनी जात पे अपने आप को फिक्र करो। कु अनफुसकुम, उसके साथ क्या फरमा, अहलिकुम नारा, अपने घर वालों की फिक्र करो। हाँ? फिर फरमाया ये जो है ना, वह अंजिर अशीरतकल अक़रबीन, अपने खानदान वालों की फिक्र करो, करीबी रिश्तेदारों की फिक्र करो। फिर फरमाया तुंज़िरा कौमिन, अपनी अपनी बिरादरी की फिक्र करो। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया तुंज़िरा उम्मुल कुरा, मक्के के शहर वालों की फिक्र करो। फिर अल्लाह फरमाते वमन हौलहा, और मक्के के चारों तरफ जो अरब की बस्तियां हैं उनकी फिक्र करो। और फिर क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि आप बशीर भी हैं, नज़ीर भी हैं, काफ़त लिन्नास भी हैं, सारे आलम के इंसानों के लिए आप जो है ना बशीर नज़ीर कराने वाले हैं, खुशखबरी सुनाने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़त लिन्नास हैं, और ये उम्मत जो उखरत लिन्नास है, ये उम्मत का मकसद ही है, इस उम्मत को निकाला इसलिए गया है, इस उम्मत को भेजे इसलिए गया है। हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग थे मौलाना मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह, वो गए उर्दन। जब वो उर्दन गए ना, तो उर्दन वालों ने, उलमा ने सवाल किया, नहीं तबलीग थी, ये मौलाना आप जो है इस तबलीग को फर्ज समझ के कर रहे हैं, वाजिब समझ के कर रहे हैं, सुन्नत समझ के कर रहे हैं, मुस्तहब और जो है नफल समझ के कर रहे हैं। सवाल तो बनता है ना। तो उन्होंने इसका जवाब देने की बजाय फरमाया उनके मुफ्ती साहब को, मुफ्ती साहब आप ये बताएं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तबलीग की मेहनत की है, इंसानों को जो अल्लाह की तरफ बुलाया है, उनको जहन्नम से डराया है और जन्नत की खुशखबरियां सुनाई हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मेहनत को नफिल समझ के किया था, मुस्तहब समझ के किया था, सुन्नत समझ के किया था, वाजिब समझ के किया था, फर्ज समझ के किया था। तो मुफ्ती साहब थे ना, अरब थे, और क्या था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मकसद ही ये था, तो फरमाया कि हम भी इसको मकसद समझ के नहीं करते। ये सवाब की बात नहीं है मेरे भाइयों, दावत तबलीग की जो मेहनत है ये सवाब की बात नहीं है, ये बरकत की बात नहीं है। सवाब भी मिलेगा और बहुत ज्यादा मिलेगा, और बरकतें भी मिलेंगी, बहुत ज्यादा भी मिलेंगी। लेकिन तबलीग का काम न सवाब की नीयत से करना है भाइयों, न बरकत की नीयत से करना है। दुकान पे जाते हैं शापर लेके कहते हैं 2 दर्जन अंडे दे दो, चाय की पत्ती दे दो, चीनी दे दो, बिस्किट दे दो। तो वो दुकानदार भाई हाथ पे पकड़ाता है, तो शापर पे डाल के देता है। शापर की आपने डिमांड की उससे नहीं की, और उसके साथ फिर शापर के उसने पैसे दिए आपसे, शापर के पैसे भी नहीं दिए, शापर तो मुफ्त में मिल गया। तो बरकत है, रहमत है, हाँ जी, सवाब तो मिलेगा शापर की तरह। ये भाई ये काम है, ये हमारा मकसद जिंदगी है। हुजूर वाला गम लेके सारी दुनिया के इंसानों ने हमें जाना है। तबलीग की मेहनत क्या है? देखें, एक दुनिया में 2 तबके हैं, मुसलमानों में खासतौर पर 2 तबके हैं। एक है तलब वाला तबका, एक है बेतलब। तलब वाला तबका तो मस्जिदों में आ जाते भाई, मदरसों में चला जाता है दीन सीखने के लिए, अल्लाह वालों के पास अल्लाह का नाम सीखने के लिए चला जाता है। मस्जिद में जो है ना मेरे भाइयों, तलब वाले मस्जिद में आ जाते हैं। मस्जिद में सब में 200 हुए हैं, 20 बंदे हैं, तो 2000 बाजार में खड़े हैं चौक पे। तो तलब वाला ज्यादा है या बेतलब? क्यों है बेतलब ज्यादा है? तो तबलीग की मेहनत क्या है? नबियों ने जो मेहनत फरमाई है ना मेरे भाइयों, देखिए नबियों ने जो मेहनत फरमाई है वो काफिरों के ऊपर भी मेहनत फरमाई है और बिगड़े हुए मुसलमानों पर भी मेहनत फरमाई है। और उलमा फरमाते हैं कि ज्यादा जो नबी हैं वो बिगड़े हुए मुसलमानों पे आए, बनी इसराइल पर आए। तो तबलीग की मेहनत क्या है? बेतलबों में जाना। तबलीग की मेहनत क्या है? जो अल्लाह से रूठे हुए हैं, जिनसे अल्लाह रूठा हुआ है, बेतलबों में जाना, बेगर्ज होके जाना। तबलीग से फूटी कोड़ी का भी फायदा नहीं उठाना। तबलीग में जाना है, बेतलबों में जाना, बेगर्ज होके जाना, अपना जान माल लगाकर उनको जन्नत के रास्ते पे लाना, अपना जान माल, ये तबलीग है।
تبلیغ تو وہ کرے گا بھائی جس کو لگ جائے گا. اللہ کرے ہمیں حضور والا غم، حضور والا درد، حضور والے فکر، حضور والی بے چینی بے قراری اللہ ہمارے دل میں لگے. پھر فرمایا کہ تبلیغ میں 4 صفات کم سے کم ضروری ہیں. تبلیغ کرنے والا جو ہو، اللہ کے راستے میں پھر کے دعوت دینے والا جو ہو، فرمایا اس کا دل بڑا ہو، دل بڑا ہو. اور بھائی اونٹ والے اور ہاتھی والے سے دوستی رکھی تو دروازے تو اونچے رکھنے پڑیں گے نا. نہیں، اور بھائی نبیوں والا کام کر رہے ہیں تو اس پہ حالات تو آئیں گے نا. ہاں، اس کو میرے بھائی دل بڑا رکھنا ہے. ایک شخص نے تبلیغ والے نے دعوت دی، اس نے رکھ کے تھپڑ مارا. جب تھپڑ مارا نا تو بجائے اس نے اس کے تھپڑ مارنے کے اس نے کہا بھائی تیرے ہاتھ تو نہیں دکھ گیا کہ تو نے تھپڑ مارا. اس نے یہ نہیں کہا میرا گال دکھ گیا ہے تیری ایسی کی تیسی کر دوں گا. تو بھائی تبلیغ کرنے کے لیے تو بڑا حوصلہ چاہیے، بڑا حوصلہ چاہیے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہیں بھائی؟ ماموں تھے. فرماتے ہیں ایک دفعہ مکے کی گلی میں رات کو اٹھا، بھوک نے مجھے تڑپا دیا، گھر سے نکلا اندھیرا تھا تو میں مکے کے اندر گلیوں میں پھر رہا تھا. زمین کے اوپر مجھے اپنے پاؤں لگا، کھٹکھٹاہٹ محسوس ہوئی. میں نے جھک کے دیکھا تو وہ اونٹ کا چمڑا تھا، اونٹ کا چمڑا تھا. اس چمڑے کو گھر لا کے اسے خوب اچھی طرح دھویا. دھونے کے بعد اسے سکھایا، سکھانے کے بعد اسے پیسا، اس کا پاؤڈر بنایا اور 3 دن تک پھانکتا رہا اپنی بھوک مٹانے کے لیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا اور ممبر کے قریب پڑا رہتا اور لوگ سمجھتے کہ یہ بے ہوش جو ہے نا اسے مرگی ہو گئی. مرگی، اور مرگی کا جو علاج تھا گردن کو دبانے کی وجہ سے گردن کو دبا دیتے لوگ، میری گردن کو دبا دیتے. اللہ کی قسم مجھے مرگی نہیں دی، مجھے بھوک تھی. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں جنگ احد کے اندر لینا ابو قتادہ اور ابو دجانہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد میں آزمائش آئی نا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور جو ہے نا دشمن کی جلغار تھی ان کے اوپر، تو حضرت ابو قتادہ آگے سے آپ کی حفاظت فرمائے، اپنے سینے پہ تیر لے رہے ہیں. حضرت دوبارہ ابو دجانہ پیچھے سے اپنے پشت پر تیر، سینے پہ تیر اس طرح کر کے ایک تیر آیا اور حضرت ابو قتادہ کا جو ہے نا آنکھ سے جو ہے ڈھیلا باہر. تو میرے بھائیوں تبلیغ کے لیے دل بڑا رکھنا پڑے گا، دل بڑا رکھنا. اور یہ دعوت والی جو محنت ہے میرے بھائیوں، ہم نے اس کو چلنے کے لیے صرف کرنا ہے، 4 مہینے کے لیے کرنا ہے، پوری زندگی کرنا ہے. بولو بھائی، یہ ہمارا مقصد ہے. اس میں ساری دنیا آخرت کی کامیابی چھپی ہوئی ہیں. اور ابول ہم چھوٹے ہوتے تھے، ہمارے بڑے ہمیں سبق پڑھاتے تھے، کیا کہتے تھے؟ بھائی دعوت والا کام کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے اور سیکھتے سیکھتے کرنا ہے. کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے اس کام کو دعوت دیتے جانے. اگر تم ڈیتھ بیڈ پر بھی ہو نا وہ تم سے لوگ عیادت کرنے والے آئے ہیں، ان کو بھی دعوت دے کر لا کر راستے میں نکالتے. سورۃ البروج کے اندر جو ہے ایک واقعہ ہے، بس بات ختم کر رہے ہیں، باتیں بتائیں. سورۃ البروج جو ہے نا اس کے اندر جو ہے ایک واقعہ ہے. حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عثمانی میں یہ ایک واقعہ لکھا ہے اسی اس کی ذیل میں. انہوں نے فرمایا کہ ایک بادشاہ جو تھا نا وہ کافر تھا اور وہ اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا اور وہ جادو کے زور پر اپنی کہنا جادو کے زور پر اپنی حکومت کرتا تھا. لوگوں کے دماغ میں نا وہ معاف کر دیتا تھا جادو کے ذریعے سے. تو ان کا جو جادوگر تھا نا جب وہ بوڑھا ہو گیا نا تو جادوگر نے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور اگر میں مر گیا تو پھر تیری سلطنت چلی جائے گی، تو مجھے کوئی نوجوان بچہ ذہین فقیر بچہ دے دے اور وہ بچے کو میں جادو سکھا دوں. اس نے ایک بچہ جو ہے ذہین فقیر دیکھ کے اس کو کہا اس بچے کو جادو سکھاؤ تاکہ یہ مطلب یہ پھر میری جو سلطنت کو سیکیور کر لے. تو وہ جادو سیکھتا، جب واپس آتا نا تو ایک جگہ پہ ایک اللہ والا اس وقت کا اللہ والا ولی عالم بھی موجود تھا جو صاحب ایمان تھا، صاحب تقویٰ تھا.
ہاں جی، اس کے پاس بھی جاتا ہے، ہاں جی، کسی نے کہا یہ بھی سیکھ لے، اس نے کہا ٹھیک ہے، ہاں وہ سیکھنے لگ گیا۔ اب یہ دونوں متحد باتیں تھیں، وہ کہتا تھا کہ بادشاہ کون ہے؟ رب ہے، اور یہ کیا کہتے؟ رب کوئی اور ہے، آسمان زمینوں کے بنانے والا، پیدا کرنے والا رب ہے۔ اب یہ دونوں کی ضد ہے، ادھر کچھ اور سکھایا جا رہا ہے اور ادھر کچھ اور ہے۔ اب یہ سیکھتا رہا، ابھی میرا تذبذب میں پڑ گیا، حق پر کون ہے؟ حق پر کون ہے؟ ایک دن یہ گلی میں کھڑا ہوا تھا، جا رہا تھا، دیکھا کہ ایک شیر کھڑا ہوا ہے سلا کر کے، ہاں جی، اور لوگ ڈر رہے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ کھا جائے گا شیر، یہ بلا ہمیں کھا جائے گی۔ تو یہ اس کے پاس گیا، اس نے کھڑا ہو کے کہا کہ آج پتہ چل جائے گا سچا رب کون ہے، سچا رب کون ہے۔ اس نے کہا یا رب، وہ جو اللہ والا راہب ہے، یا اللہ اگر تو سچا رب ہے اور وہ حق پر ہے، اللہ میاں میں اس کو ایک پتھر اس کی طرف پھینک دوں گا، لیکن اگر یہ مر گیا نا تو وہ راہب والا رب سچا ہے، اللہ والے والا رب سچا ہے، تو یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ اس نے ایسی چھوٹی سی کنکری اٹھائی اور اس شیر کی طرف پھینکی، شیر کی طرف پھینکی، وہ شیر پھڑک گیا، مر گیا۔ اور اس کنکری سے تو کتا بھی نہیں مرتا، بلی بھی نہیں مرتی، چیمٹی بھی نہیں مرتی، اور وہ شیر پھڑک گیا۔ اب تو شور مچ گیا سارے لوگوں میں، یار اس کے پاس کوئی ایسا علم ہے، یہ لڑکے کے پاس کہ اتنی بڑا شیر کو اس نے ایسے کنکری ایسے پھینکی اور وہ مر گیا، پھڑک گیا۔ ایک بادشاہ کا درباری تھا اندھا، نابینا، اس کو پتہ لگا، درباری تھا اندھا، وہ درباری بھی اندھا اس کے پاس پہنچ گیا، یار تو میری آنکھیں ٹھیک کر دے، تو جو کچھ کہہ رہا تھا آنکھیں میری کیا ضرورت ہے، میں کون ٹھیک کرنے والا ہوں، ہاں جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں اس سے تم مانگ، وہ تیری آنکھیں ٹھیک کرے گا۔ تو رب ذوالجلال ہے، آسمان زمین کا خالق اور مالک ہے، اس کے ارادے کا نام وجود ہے، تو اس سے مانگ، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کسی سے مانگتا ہوں۔ اس اندھے نے اس لڑکے کے رب کا واسطہ دے کے اللہ سے مانگا، اللہ نے اس کی آنکھیں ٹھیک کر دی۔ اب جب اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی نا تو بادشاہ کو پتا چلا تیری آنکھیں کیسے ٹھیک ہوئی؟ اس نے کہا اس لڑکے کے رب کے واسطے سے میں نے اس کے رب سے دعا مانگی، اور تو تڑپ گیا بادشاہ، یہ تو میری حکومت کو خطرہ ہے، یہ لڑکا جو ہے نا میرا جو ہے نا تختہ الٹا دے گا ایک دن۔ اس نے اپنے فوج کو تیار کی، فوج، اور فوج کے ذریعے اس لڑکے کو کہا کہ اس کو لے جا کے پہاڑ سے گرا، ہاں جی، نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری۔ اس لڑکے کو پہاڑ پہ لے گئے اور پہاڑ پہ لے جا کے اب دھکا دینے کا ارادہ کرے تھے۔ اس لڑکے نے کہا آجا رب، آجا میرے رب، ان کا دین کا فیصلہ ہے۔ وہ اللہ نے فرشتہ بھیجا، فرشتے نے ان کی گردنیں پکڑ کے سب کو جو ہے پہاڑ سے نیچے پھینک دی، اور یہ صحیح سلامت پھر بادشاہ کے پاس پہنچ گئے، آ گئے نہیں دوبارہ۔ پھر اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ جو ہے نا بادشاہ نے کہ ایک جو ہے نا فوج تیار کی، اس کے سمندر میں دقت دیا، اس کو پکڑ کے لے گئے سمندر کے کنارے پہ کہ اللہ میاں تو بچا لے، تو سچا رب ہے، ہاں۔ وہ اللہ میاں نے چھال بھیجی، سارے جو ہے نا وہ فوجی دریا سمندر برد، اور یہ پھر آگے کھڑا ہو گیا۔ اب تو بادشاہ اس کا علاج کیا کروں گے، اس کا علاج کیا کروں، یہ تو ساری قوم سے بھاگا ہو جائے گی، ہاں جی۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ تو مجھے مارنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں مارنا چاہتا ہوں، تو کچھ بھی کر لے نہیں مر سکتا، میں کیا تیروں کی بچھاڑ میرے اوپر کر دے، میں بتاتا ہوں میں کیسے مروں گا، میں بتاتا ہوں اس کا نسخہ کیسے بنوں گا۔ اس نے کہا بتا، ایسے نہیں بتاؤں گا تو پورے ملک کے عوام کو اکٹھا کر، پورے ملک کا عوام اکٹھا ہو گیا، کیا ابھی دیکھ کس نے مارنا مجھے، وہ آگے تیر انداز والے۔ اس نے کہا جو میں الفاظ کہوں وہ الفاظ تو کہے گا تو میں بن جاؤں گا۔ اس نے کیا، اس نے کہا تو تیر چلا نا کہ بسم اللہ رب ھذا الغلام، میں اس لڑکے کے رب کا نام لے کے تجھے مار رہا ہوں۔ اس نے کہا بسم اللہ رب ھذا الغلام، اور اس کو تیر گیا اور وہ مر گیا۔ یہ دیکھ کے وہ جو عوام کھڑی تھی نا لاکھوں کی، انہوں نے کہا یہ سچا تو یہ لڑکا ہے، اس کا رب ہے، اور سب نے کہا آمنا رب ھذا الغلام، کہ ہم اس بچے کے لیے نا، اس لڑکے کے لیے نا رب پہ ایمان لائے، سب مسلمان ہو گئے۔
تو بھائی مرتے مرتے کرنا ہے، کرتے کرتے مرنا ہے اس کام کو، ساری زندگی اس کام کو مقصد بنا کے چلنا ہے۔ یہ وہ کام ہے جس پہ اللہ نے نبیوں کو پالا اور صحابہ کو پالا، اور وہ میرے بھائیوں صحابہ جن کے گھروں میں کھانے کو نہیں تھا، ہاں، اور میرے بھائی ان کو پہننے کے کپڑے نہیں تھے، اللہ نے کیسر اور کسرا کی جو ہے نا بادشاہ ان کے پاؤں میں لگا دیا۔ ان کی جو ملکہ اور ان کی جو شہزادیاں تھیں وہ غلام اور بادیاں بن کے صحابہ کے گھروں کے اندر آئیں، اور صحابہ کے گھروں کے اندر سونے اور چاندی کے ایسے ڈھیر لگے ہوتے تھے جیسے کہ زمیندار کے گھر میں غلے کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اللہ بھی وہی ہے، اللہ کا دین بھی وہی ہے، اللہ اپنی قدرت کے ساتھ وہی ہے۔ اگر ہم دین کی، اور میرے بھائیوں دیکھیں نیبو کھاتے ہیں، نیبو، لیمو، ہم سندھی میں لیمو کہتے ہیں، نیبو ہے نا، لیمو 1400 سال پہلے بھی کھٹا تھا، آج بھی کھٹا ہے۔ گنا 1400 سال پہلے بھی میٹھا تھا، آج بھی میٹھا ہے۔ یہ بدل گیا اس کا ذائقہ، جس طرح اس کا ذائقہ نہیں بدلا پھلوں کا، ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت میں جو تاثیر ہے وہ بھی نہیں بدلی۔ اللہ ساری دنیا کے انسانوں کو بدل کے رکھ دیں گے اگر ہم قربانی پر آ جائیں گے، اس کام کی روح کے ساتھ اس محنت کو کریں گے، نفس کے مجاہدے کے ساتھ کریں گے، قربانیوں کے ساتھ کریں گے، میرے بھائی اللہ کے راستے میں کریں گے۔ اس کے لیے سب تیار ہیں بھائی؟ ہاں، پوری زندگی کے لیے تیار ہے؟ کون کون تیار ہے پوری زندگی کے لیے؟ ہاں، اس میں سب سے پہلی سیڑھی کیا ہے بھائی؟ اس میں سب سے پہلی سیڑھی ہے، اس کا سب سے پہلے نورانی قاعدہ یہ ہے، ایک سیڑھی ہے